السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا اخلاق کا نمونہ اور مجسمہ بنایا ہے۔ آپ کی مبارک سیرت سے، آپ کی مبارک زندگی سے ہم اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، اور ان اخلاق میں ایک خلق ہے جو بہت ہی کامل اور اکمل، بہت ہی اعلیٰ اور ارفع، وہ ہے حیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام مجھے عطا فرمایا اس کا خلق ہے حیا، اور یہ صفت، یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھر دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور جب واپسی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایے لے کر آ رہے تھے۔ اس میں ایک بہت ہی قیمتی ہدیہ تھا 50 نمازوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو عطا فرمایا۔ تو آسمان دنیا پر جب تشریف لا رہے تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہدیہ دیا، کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نبی جی، آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، مشکل ہے ان کے لیے۔ آپ اللہ کے پاس دوبارہ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ تاکہ اس میں کچھ کمی کر دے۔ آپ آگے تشریف لے گئے تو ایک حصہ کم کیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ اور یہ حدیث موجود ہے، بارہا ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے گئے جاتے گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 5 باقی رہ گئی۔ جب 5 باقی رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اور کچھ کم کر دے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ سے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں کیسے، کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا اور ہر مرتبہ میں 5 کم ہوتی گئی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ میں وہ پوری کی پوری 5 کم ہو جائیں، اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں شروع سے بھی آپ دیکھیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شروع میں خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور آپ بالکل بچے تھے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف رکھا. کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی آلائش، کوئی ناپاکی بالکل نہیں. پاکیزہ جوانی، پاکیزہ زندگی حیا کے بہت اونچے مقام پر تھے. حضرات صحابہ اور صحابیات میں اور امت میں جس کو بھی یہ حیا کی خوبی ملی ہے وہ آپ ہی کی برکت سے ملی ہے. حیا کا مجسمہ تھے، نمونہ تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو قریش کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا رہے ہیں. تو آپ پتھروں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے تھے. تو آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ آپ جو لنگی باندھے ہوئے ہیں اس لنگی کو نکال لیں اور نکال کر کندھے پر رکھ لیں اور پھر اس پر پتھر رکھ کر، تاکہ کندھا جو ہے زخمی نہ ہو، اور ابھی آپ چھوٹے ہیں. تو یہ چچا نے کہا اور کہہ کر ابھی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اس لنگی کو کھولیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے. یعنی سطر کھولنا بھی گوارا نہیں کیا، اتنی طبیعت آپ کی پاک صاف، اتنی لطافت. شمائل کی حدیثیں اگر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کسی سے ناراض ہوتے تو آپ کا چہرہ جو ہے بدل جاتا. سامنے کسی کو نہیں کہتے نام لے کر کہ تم نے یہ کیوں کیا. اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو بس ایسے ہی کہتے کہ ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. صحابہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے تھے، اور خوشی ہوتی، آپ کوئی بھی خوشی ہوتی آپ فوراً اپنی نظریں جھکا کر مسکرا دیتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی. فرمایا کہ ایک پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی، اس کے اندر جو حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھی. ولیمہ ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور یہ سب سے بہترین ولیمہ تھا آپ کے ازواج مطہرات میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدعو کیا. کھانے سے فارغ ہو کر ایک صحابہ کی بڑی جماعت چلی گئی، لیکن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. یہ بیٹھ کر بات چیت کرنا آپ کو گوارا نہیں ہوا، لیکن بول بھی نہیں پا رہے تھے کہ بھئی اٹھ کے جاؤ، ہے نا. تو فوراً قرآن پاک کی آیت اتری، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں تو اب نکلو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، بیکار باتیں مت کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. وَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور وہ شرما رہے ہیں یہ بات کہنے سے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں کسی چیز سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. ہر انسان کے فطرت میں حیا ہے. آپ دیکھ لیں، انسان اگر ہے اس کی فطرت میں حیا ہے، لیکن جب ایمان ہوتا ہے تو وہ ایمان اس کے اندر حیا کو اور بڑھا دیتا ہے. کوئی انسان جو ہے نا بالکل جو ہے نا بغیر کپڑوں کے گھومتا نہیں. کچھ نہ کچھ کپڑے تو اس کے جسم پر ہوتے ہیں. حیا کا مادہ، حیا کی فطرت اس کے اندر اللہ نے رکھی. لیکن ایمان، جب ایمان اس کے اندر آتا ہے، اسلام اس کے اندر آتا ہے، وہ حیا اس کے اندر بڑھا دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبی کو آپ نے اپنے عمل سے امت کے سامنے پیش کیا. اپنے عمل سے، صرف آپ کی حدیثیں اگر دیکھیں، سبحان اللہ، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحیاء لا یأتی الا بخیر، الحیاء لا یأتی الا بخیر. کیا بہترین بات، مختصر سا جملہ. جتنی بھی بھلائیاں، جتنی بھی خوبیاں، جتنی بھی اچھائیاں اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، ایک چیز کو اپنی زندگی میں مضبوط پکڑو، حیا کو. ساری خوبیاں تمہاری زندگیوں میں آتی چلی جائیں گی. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں.
اعلاها لا الہ الا اللہ، اور یہ سب سے بڑی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس ایمان کی آخری شاخ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ آپ نے کہہ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ نہیں کہا الصلاۃ شعبۃ من الایمان، الجہاد شعبۃ من الایمان، الزکوٰۃ شعبۃ من الایمان، نہیں، آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ، بہت بڑی شاخ ہے حیا، بہت ہی بڑی شاخ ہے۔ اس ایک شاخ کو اگر تم پکڑو گے کئی ایمانی خوبیاں تمہارے اندر آ جائیں گی، کئی ایمانی صفات تمہارے اندر آ جائیں گی۔ اگر وہ ایک چیز اگر تم لوز کر لو، اگر وہ ایک چیز زندگی سے نکل جائے، بڑی بڑی خوبیاں زندگیوں سے نکل جاتی ہیں، کئی کئی خرابیاں زندگیوں میں آنے لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کوئی چوری کرے، پکڑا جائے، چور بولتے نہیں اس کو کیا شرم نہیں ہے آپ کو چوری کرتے ہوئے؟ فوراً آدمی بات کو وہاں لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی سے بری زبان سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کسی بڑے سے کسی سے بھی ہو، بولتے بہت گالی دیتے ہیں آپ، یہ نہیں کہتا بھی شرم آتی نہیں آپ کو کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ بات کہاں جا رہی ہے؟ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی برائی، کوئی بھی خرابی انسان کرتا ہے، فوراً اس کو آدمی ہم آپس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک چیز آدمی اگر لوز کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی خرابیاں زندگیوں میں آتی ہیں، اور ایک چیز اگر وہ آدمی مضبوط، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ ایک کیا خوبصورت بات دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی بھی چیز میں، زندگی کے کسی بھی، کوئی بھی تقریب ہے، کوئی بھی بول ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی، ما کان الفحش، کسی بھی چیز میں بے حیائی آ جاتی ہے، اس چیز کی برائی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء، کسی بھی چیز میں حیا، شرم، عفت، پاک دامنی آ جائے، الا زانہ، اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، یہاں تک کہ اگر آپ مسنون دعائیں اگر دیکھیں، اللہ اکبر، کیسی کیسی دعائیں آپ مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر منی، اے اللہ میں اس کان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس آنکھ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں اس نطفے کے، میرے نطفے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ سراپا مجسمہ حیات، نمونہ حیا ہیں، حیا جہاں بھی ہے وہ آپ سے ہی ملی، آپ سے۔ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ جتنے بھی برے اعمال ہیں، برے اخلاق ہیں، بری خواہشات ہیں، یا اللہ مجھے بچا لے اس سے، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آدمی اس کو سمجھے کہ کتنی بڑی خطرناک چیز۔ شیطان کا سب سے پہلا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا سب سے بنیادی مشن، اس کا سب سے بنیادی مقصد کہ کس طرح انسان کو، انسان کے اندر سے اس خوبی کو ختم کرے، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان پر حملہ کرنے کے لیے وہ آتا ہے اس راستے سے، کیونکہ مسلمان سے کہو کہ ایمان چھوڑو، نہیں چھوڑتا۔ ہاں نماز چھوڑ دے گا، نماز نہیں پڑھے گا، لیکن بات کرو ایمان چھوڑو، کہے گا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن حیا ایک بے حیائی ایسی چیز ہے، وہاں سے آئے گا، غیر محسوس طریقے سے ایمان کی، دین کی عظمت دل سے نکلتی جائے گی، یہاں تک کہ کتنے چیزیں ایسی ہیں، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ ان بے حیائیوں سے ایمان کھو دیا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے کہہ رہے ہیں یہ جو دشمن ہے نا، اس دشمن کے فتنے میں نہ آؤ، چوکنا رہو، ہوشیار رہو. یہ دشمن ایسا خطرناک ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ جو ہے نا، یہ جو دشمن یہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے. بڑا خطرناک دشمن ہوتا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے بچنے کا. ایسے دشمن سے جو دشمن ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ ہمیں دیکھ کر حملہ کر رہا ہے، اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہم اس ذات کی پناہ لے لیں جو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اسے نہیں دیکھتا. وہ کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے. اللہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں، شیطان اللہ کو انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اس کا کام کیا ہے؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. کسی طرح سے حیا کا لباس اتار دیا جائے. یہ ہمارے باپ ہمارے آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا کے ساتھ یہی اس نے چال چلی تھی. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون واذا فعلوا فاحشۃ. مزاج دیکھیں، جب کوئی بے حیائی کا کام کوئی ہوتا ہے، کوئی آدمی کرتا ہے، اسے روکتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک غلط کام ہے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ قالوا وجدنا علیہا آباءنا. یہ سب کر رہے ہیں، پہلے سے بھی ہو رہا ہے. یہ بے حیائی ہے، یہ کام مت کریں. یعنی سب کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی کیے ہیں. اللہ کا حکم سمجھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ صاف فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم مت چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا، شیطان کی راہ پر چلے گا، وہ حکم ہی دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، فحش کا. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. آپ کی خوبی کیا تھی؟ آپ زبان سے اور عمل سے کبھی فحش نہیں بولتے تھے. آپ نے امت کو بتایا کہ نہیں، زبان کی حفاظت کرو. یہ حیا اتنی خوبی کی چیز ہے، اتنی بہترین چیز ہے. حفاظت کیسے ہو؟ حفاظت کیسے ہو؟ سب سے بڑی اہم چیز ہے ہماری نگاہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس. یہ نظر، بری نگاہ، برا دیکھنا، یہ شیطان کی مسموم زہر سے بھری ہوئی تیروں میں سے تیر ہے. کوئی چیز زہریلی ہمارے جسم کو لگ جائے، آدمی کتنا احتیاط کرتا نہ لگے. وہ ہمارے ایمان کو، وہ ہمارے دین کو، وہ ہماری اخلاق اور ہماری روحانیت کو چبانے والی چیز ہے. آدمی کی نگاہ قابو میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے سرحد ہوتی ہے، بارڈر ہوتا ہے، بارڈر کی اگر حفاظت ہو تو جو ہے مین علاقہ بھی محفوظ رہتا ہے. مین علاقہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. ہمارا ایمان ہمارے دل میں ہے. اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بارڈر کی حفاظت کریں. وہ بارڈر ہماری آنکھیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 گناہ اس وقت بہت عام ہو چکے ہیں: بد نگاہی، بد زبانی، بد گمانی. سوچیں، بد زبانی، زبان چل رہی ہے. بد نگاہی، آدمی کی نگاہ میں کوئی کنٹرول نہیں. اور تیسری چیز، ہر ایک کے بارے میں آدمی برا ہی سوچتا ہے، بد گمانی. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے ایمان. اس ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا سبب آدمی کیا ہے؟ اپنے حیا کی حفاظت کرے. وہ حیا کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے با حیا ہونے کے بعد آپ نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ کے سامنے بندگی سے مانگ رہے ہیں، بندگی سے مانگ رہے ہیں کہ مانگو اللہ سے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق. کتنی بہترین اللہم انی اسألک الصحۃ. علماء نے اس کی بڑی عجیب تشریح فرمائی ہے، ربط بتایا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتیں بتا رہے ہیں. ایک سب سے پہلے، اے اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں. کس کو ضرورت نہیں ہے صحت؟ آنکھوں کی صحت، کان کی صحت، زبان کی، جسم کی صحت. اور صحت کے بعد دوسری چیز پاک دامنی، عفت، پاکیزگی. اور تیسری چیز امانت. چوتھی چیز اخلاق. صحت چاہتے ہو، علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، صحت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھو. اپنے آنکھوں کی پاکیزگی، اپنی زبان کی، اپنے خیالات کی، اپنے ایک ایک عضو کو پاک. کیسے حیا کیسے آئے گی؟ آدمی حیا کیسے اختیار کرے گا؟ آدمی سوچے، اللہ کے احسان کو بیٹھ کر سوچے. جس آنکھ سے میں گناہ کر رہا ہوں، اگر یہ آنکھ اللہ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جس آنکھ سے میں غلط دیکھ رہا ہوں، اگر یہ آنکھ مجھے نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ آنکھ ہونے کے باوجود اللہ اگر آنکھ کو چھین لے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تمہارے کان کے سننے کی اور دیکھنے کی قوت کو اگر لے لیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم، ہے کوئی دوسرا جو لا سکے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے دے سکے؟ آدمی بیٹھ کے سوچے، یہ غور و فکر، یہ تدبر، یہ سوچنا، اللہ کے احسان کو بندے میں ایک چیز احساس پیدا ہوگا، نہیں مجھے اس کے اندر امانت پیدا کرنا ہے. آنکھ کی امانت یہ ہے کہ میں صحیح دیکھوں، جس نے دیا جیسا بتایا ویسے دیکھو. آدمی کہتا ہے نا میں آنکھ میں جو چاہے دیکھ سکتا ہوں. میں شیطان عجیب جو ہے طریقے سے جو ہے نا، شیطان الانس سے زیادہ شیاطین الانس جو ہے نا، یہ بہت خطرناک طریقے سے جال پھیلا رہے ہیں. اور یہ دونوں محنت کر رہے ہیں، شیاطین الانس والجن، اور ان دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی. کیوں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان جب بگاڑ پر آتا ہے تو شیطان سے بھی آگے چلتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ آپ امام ہیں، میں مقتدی ہوں، آپ ہی میری امامت کیجیے برائی میں. کیونکہ انسان کے اندر یہ خوبی رکھی ہے اللہ نے، بننے پر آئے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے، بگڑنے پہ آئے تو شیطان کی بھی امامت کرے. اسی لیے شیاطین جو جال پھیلایا جا رہا ہے، جو جس طریقے سے مختلف قسم کے یعنی پروپیگنڈے، مختلف قسم کی باتیں، کہ میری مرضی ہے میں جو چاہے دیکھوں، میری مرضی ہے جو چاہے سنوں، میری مرضی ہے جو چاہے کہوں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ اللہ کی، یہ کس نے دی ہیں. ذرا سا آپ اگر کوئی ہم پر جو ہے نا، اگر ہمیں کوئی احسان کر دے، آدمی اس کے سامنے شرماتا ہے، یہ میرے محسن ہے. استحیوا من اللہ، استحیوا من اللہ. اللہ تعالیٰ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے شرماؤ، اللہ سے شرماؤ. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. عجیب بات ہے، لوگوں سے شرماتے ہو، اللہ سے شرماتے نہیں. اور خاص طور پہ اس وقت اذ یبیتون، جب تم تنہائی میں رات گزارتے ہو، اس وقت کوئی انسان نہیں ہوتا، اللہ ہوتے ہیں. حیا ایک چیز آدمی پکڑ لینا، ساری خوبیاں اس کے اندر آ جائیں، ساری بھلائیاں اس کے اندر آ جائیں، سارے ایمان کی شاخوں کو اپنے اندر لے لے. بس اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. ایک چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بیٹھ کر سوچیں، ایک ایک نعمت اللہ نے دی ہے دوستو. جس مال سے میں اپنی جس مال سے آزادی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ مال اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے دیا ہے. جو جوانی کس کی ہے؟ اللہ نے دی ہے. آنکھ اللہ نے دی ہے. آدمی بیٹھ کے سوچے، سر سے لے کر پیر تک یہ سارا وجود اللہ نے دیا ہے. اللہ میرے محسن ہے، اللہ میرے محسن ہے، اللہ میرے منعم ہیں. بندہ یہ سوچے گا، دل میں وہ صفت پیدا ہوگی، نہیں مجھے اللہ سے شرمانا ہے، مجھے اللہ سے حیا کرنی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، بڑی بہترین حدیث ہے، اللہ سے حیا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں، جو صحابہ حیا میں ڈوبے ہوئے تھے. صحابہ نے جواب میں کہا ہم حیا کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ فرمایا اب سر کی حفاظت کرو، اور سر سے جڑے ہوئے ایک ایک چیز کی، پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ سے جڑے ہوئے.
اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو کہ ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بڑی جو چیز ہے نا وہ حیا ہے۔ اس کو ہمیں لانا، ہماری زبان میں، ہمارے بول چال میں، ہماری ایک ایک چیز میں یہ چیز آئے بڑی، کیونکہ بہت زیادہ اس پر کوششیں ہو رہی ہیں، باطل بڑی زبردست طریقے سے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ بس اس کا کام یہ ہے کہ بے حیائی پھیلے۔ اللہ سے مانگو یا اللہ فضل فرما ہم پر، ہماری نسلوں پر۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی تم میں سے پاک نہ ہوتا۔ ماحول کی پاکیزگی، ماحول میں نورانیت، زندگیوں میں پاکیزگی، آنکھوں میں کانوں میں پاکیزگی اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ فضل کے لیے بندہ طلب کرے، کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔